المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج انشاءاللہ ہم علم کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے. اللہ رب العالمین سورۃ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل بے علم کیا برابر ہو گئے ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. دوسری جگہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بہت ہی بلند کرتے ہیں، اور جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے اسی علم کی فضیلت کے اعتبار سے. معاویہ بن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہاں دین سے مراد علم حدیث ہے، علم ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3116 ہے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے. سنن دارمی میں حسن درجے کی صحیح حدیث ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم ان العلماء هم ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. یہ حدیث نمبر 342 ہے سنن دارمی کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہے. بے شک علماء وہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے. اور جس نے اس وراثت علم کو پک لے لیا وہ ایک بہت بڑا مال اور خزانہ اس نے پا لیا. اوزائی فرماتے ہیں کہ الناس عندنا هم اہل العلم ومن سواهم فلیسوا بشیء. کہ اصل جو لوگ ہیں انسان وہ وہی ہیں جن کے پاس علم ہے، علم والے ہیں، اور بغیر علم کے ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کے لیے دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت کھانے اور پینے کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی علم کی فضیلت کے اعتبار سے کہ آخری زمانے میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت باقی رہے گی، اور علم کا اٹھنا علم والے کی موت یعنی کہ عالم کی موت ہوگی. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے. ان ساری احادیث اور اقوال سلف کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا یہ واجب اور فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ جان لینا بھی از حد ضروری ہے کہ اصل علم اور سارے علوم کا سردار، سارے علوم کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے.
لہذا قرآن کو حفظ کرنا اور اس کو سمجھنا، تدبر و غور فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سیکھنا اور مسائل کا استنباط کرنا، اور علم حدیث کو ان سے حاصل کرنا جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی علماء جیسا کہ سلف صالحین اور ائمہ مہدیین وغیرہ، تاکہ ہم کسی بھی طرح کی گمراہی یا باطل احوا سے بچ سکیں اور کسی بھی باطل چیز کا شکار نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔